نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت نمبر 46 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے باقی مخلوقات کا تذکرہ رکھا کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں چاہے زمین میں، سب کی سب اللہ کی تسبیح بولتی ہیں، یہاں تک کہ فضا میں اڑنے والے پرندے صف در صف یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کا اعلان فرمایا۔ آسمان و زمین میں حکومت اللہ کی ذات کی، اور اس کے اثرات کیا ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ بارش برسانا چاہتے ہیں، بادلوں کو حکم دیتے ہیں، کہیں بارش برس رہی، کہیں اللہ تعالیٰ اولے برساتے ہیں، اور پھر ان اولوں کو کسی کے لیے نقصان کا ذریعہ بن گیا، آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بن گیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز جو بھی جاندار ہے اس کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور پانی سے پیدا کیا۔ کچھ ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ایسے جاندار ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے جاندار ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے ذہن کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی ذات خالق بھی ہیں، اللہ کی ذات مالک بھی ہیں، اللہ کی ذات حاکم بھی ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے اتارے آیات مبینات۔ آیات مبینات کہتے ہیں کھول کھول کر، واضح طور پر آیات، یعنی ایسی آیات کہ ہم نے ان کے اندر مضمون سارا کھول دیا، بالکل وضاحت کر دی، ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دی۔ اب یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ قرآن پاک نازل ہو گیا، آیات مبینات آ گئیں، اب اس کے بعد توفیق اس کو ملتی ہے جو قرآن پاک کے قریب آتا ہے، اور قرآن پاک کے قریب جو آئے گا اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں اور وہ سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے۔ پھر 2 قسم کے لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کچھ منافقین تھے اور کچھ پکے مسلمان تھے۔ دونوں جماعتوں کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے منافقین کے حالات، وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ اور کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے حکم مانا۔ اعلان کرتے ہیں منافقین بھی کہ ہم اللہ کو مان چکے ہیں، وبالرسول، رسول کو بھی مان چکے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت بھی کر چکے ہیں، لیکن ثم یتولیٰ فریق منہم، پھر پھر جاتا ہے فریق، ایک فریق، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ جب موقع آتا ہے عمل کرنے کا
تو اس وقت ایک جماعت ان میں اپنی اس زبان سے پھر جاتی ہے، نہ وہ اللہ کے اوپر ایمان ثابت کر سکتی اپنا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ کوئی اطاعت ثابت کر سکتی۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، صرف زبان سے بول بول کر کے ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، یہ کوئی ایمان والے نہیں۔ ان کی آگے ایک مثال، فَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کے پاس، وَرَسُولِهِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو اذا فریق منہم معرضون، تو اچانک فریق، ایک فرقہ، ایک جماعت، منہم ان میں سے، معرضون اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں، منہ موڑنے والے بن جاتے ہیں۔ دیکھیے انسان دنیا میں آیا ہے، یہاں پر کبھی اس کا نفع کا سودا ہوگا، کبھی اس کا نقصان کا سودا ہوگا۔ منافقین کی حالت یہ تھی کہ جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا جاتا کہ چلو بھی فیصلہ وہاں سے جا کر کروا لیتے ہیں، تو وہ پہلے دیکھتے کہ اس میں جانے میں ہمارا نفع ہے یا نقصان ہے، کہ ہم جائیں گے تو ظاہر ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ دی ہے، اور اس کے اندر کا جو دل ہے یہ سب سے بڑا جج ہے اس کے پاس۔ وہ دل جو ہے نا انسان کا، وہ پہلے ہی وقت میں اس کو بتا دیتا ہے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، ہار تیری ہے یا جیت تیری ہے، یہ پہلے اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ جب انسان سچا ہے تو وہ بے دھڑک ہو کر جہاں مرضی اس کو فیصلے کے لیے جانا پڑے وہ جائے گا، اور وہ کہے گا میں سچا ہوں، مجھے عزت ملے گی۔ اور جب انسان دل سے چور ہو، دو نمبر ہو، اور پھر اس کو بلایا جائے کہ آ جاؤ فیصلے کی طرف، تو پھر وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرے خلاف نہ ہو جائے۔ تو منافقین تو دو نمبری بہت زیادہ کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک بشر نامی منافق تھا، تو اس کا جھگڑا ہو گیا ایک صحابی کے ساتھ، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بھائی، تم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، میں بھی مسلمان ہوں، تو چاہو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں جو ہمارے درمیان قصہ ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، وہاں نہیں لے کر جاتے، میں کعب بن اشرف کے پاس جاتا ہوں۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، اس کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے فیصلہ کرواتا ہوں۔ تو یہ کس لیے بھاگ رہا تھا وہاں سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے تھے، سمجھتے تھے اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکشن ہے، وہاں تو دو نمبری چل ہی نہیں سکے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس وقت ہو جائے گا، اس لیے وہاں سے بھاگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ریکارڈ کیا، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، جب بلایا جاتا ہے ان کو اللہ کے پاس، وَرَسُولِهِ، اور رسول کے پاس، ان کے رسول کے پاس، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ تو اذا فریق منہم معرضون، ایک جماعت ان میں منہ موڑنے والی ہو جاتی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام پہلے لیا، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس بلایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ کے حکم کی طرف بلانا تھا، اس لیے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا تو گویا کہ اللہ کے حکم کی طرف بلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا اللہ کے حکم کی طرف ہی بلانا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا الی اللہ، پھر فرمایا ورسولہ۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر معاملہ الٹ ہو کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا حق ثابت ہو رہا ہو کسی پر، ان کو پتہ چلے کہ ہمیں جانے میں فائدہ ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہو ان کا حق، یأتوا الیہ، تو آ جائیں گے ان کے پاس، مذعنین، قبول کرتے ہوئے، فرما برداری قبول کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آ جائیں گے، جی آپ نے بلایا ہم حاضر ہیں، جی ہم تو پہلے ہی پیچھے نہیں رہتے، جی ہم حاضر ہیں، لبیک لبیک۔ افی قلوبہم مرض، اب اللہ تعالیٰ نے تین سوال یہاں پر اٹھائے ہیں کہ منافقین ایسا کردار کیوں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بھاگتے ہیں، کیوں فیصلہ نہیں کرواتے؟ پہلا سوال، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ بیماری کس چیز کی؟ کہ دل بیمار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ امیر تابو، یہاں یہ دھوکے میں ہیں، ام یخافون، تیسرا سوال، یہاں یہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ کہ بے انصافی کرے گا اللہ
उनके साथ, व रसूलहु और उसका रसूल। ये तीन बातों में से कोई बात, इनके दिलों में बीमारी है, या ये धोखे में है, या इनको डर है कि अल्लाह और उसका रसूल इनके साथ कुछ बेइंसाफ़ी वाला मामला कर देगा। अल्लाह ने फिर ये तीनों सवाल उठाने के बाद जवाब खुद दिया, इनमें से कोई भी बात नहीं है, बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बल्कि ये लोग खुद जालिम हैं। असल मामला हार जीत का है। असल मामला वही है जो पहले जिक्र कर दिया गया कि इनके दिलों को पता है कि हम झूठे बंदे हैं और हार हमारी है और हमें ही वहाँ जलील होना पड़ेगा, इसलिए वहाँ जाते ही नहीं कि वहाँ पे जलील होंगे और ख़ार होंगे और हमें झूठा होना पड़ेगा। ये तो थी मुनाफिकीन की हालत। इन्नमा काना कौलल मुमिनीन, इन्नमा बेशक, काना है, कौलल मुमिनीन ईमान वालों की बात, इज़ा दुऊ के जब बुलाए जाते हैं, इलल्लाही अल्लाह के पास, व रसूल ही और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लियहकुम बैनहुम ताकि फ़ैसला करें इनके दरमियान, तो वो क्या कहते हैं आगे, अन यक़ूलू वो कहते हैं समिअना हमने सुन लिया, व अताना और हमने हुक्म मान लिया, व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून यही लोग फलाह पाने वाले। ये अल्लाह ताला इनको इम्तियाज़ दे रहा है कि ईमान वालों की ये शान है कि जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, वो ये नहीं सोचते हमारा नुकसान है या फ़ायदा है, वो कहते जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमारे लिए होगा वही हमारे लिए बेहतर होगा। अगली आयत मुबारका बहुत अहम तरीन आयत मुबारका है। इसमें चार चीज़ें, चार शर्तें हैं, और चार शर्तों के बाद अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तमगा इम्तियाज़ है जो इंसान को मिलने वाला है। पहली शर्त, वमन युतिइल्लाह, जिसने अल्लाह की इताअत कर ली, व रसूलहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली, दो। नंबर तीन, व यख्शल्लाह और अल्लाह से डरता है। नंबर चार, व यत्तक़ी और उसका तकवा भी इख्तियार करता है। फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, ये फ़ाइज़ीन में से है, कामयाब लोग। फ़ाइज़ किसको कहते हैं? फ़ाइज़ वो शख्स है जो जहन्नम से निजात पा जाए और जन्नत में उसको ठिकाना मिले, वो उसको कहते हैं फ़ाइज़। जहन्नम से निजात पाकर जन्नत में ठिकाना मिल जाए, इस बंदे को कहते हैं फ़ाइज़, कामयाब। इसके लिए चार शर्तें हैं। पहली शर्त, अल्लाह का फर्माबरदार हो। दूसरी शर्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्माबरदार हो। तीसरी शर्त, अल्लाह से डरता हो। चौथी शर्त, और तकवा इख्तियार करता हो। इसकी तफसील हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत है। आपके पास एक आदमी आ गया, मस्जिद नबवी में आप खड़े थे, एक रूम का आदमी आपके बराबर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा कि मैं अल्लाह के लिए मुसलमान हो गया हूँ। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, इसका कोई सबब है? उसने कहा हाँ है। बात यह है कि मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम साबिकीन की बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी, मगर वाक़या यूँ हुआ, पेश आया मेरे साथ, एक मुसलमान कैदी कुरान पाक की एक आयत पढ़ रहा था। वो सुनी तो मालूम हुआ कि इस छोटी सी आयत ने तमाम जितनी आसमानी किताबें हैं पीछे, उन सब को अपने अंदर समो लिया है। मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह ही की तरफ से है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि वो कौन सी आयत है? तो उस रोमी आदमी ने कुरान पाक की यही आयत मुबारक तिलावत फरमाई, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ آیت تلاوت کی، اور اس کی تفسیر بھی بڑی عجیب و غریب طریقے سے بیان فرمائی۔ فرمانے لگے، وہ رومی آدمی کہنے لگا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی فرائض پورے کریے، وَرَسُولَهُ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یعنی سنتوں پر عمل کر لیا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈر گیا، یعنی جو ماضی کا زمانہ اس نے گزارا، گناہوں کا زمانہ، اس کے اوپر اللہ سے ڈر گیا، توبہ کر لی، وَيَتَّقْهِ، آنے والے زمانے کے بارے میں اللہ سے تقوی اختیار کر گیا، یہ چار چیزیں جس بندے کے اندر آ گئیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو چار چیزیں مطلوب ہیں، فرائض پورے ہوں، اللہ کے احکامات ہیں جتنے سب فرائض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جتنی یہ سب سنتوں کے اندر داخل ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، غلطی ہو جائے پہلے ہونی نہیں چاہیے، ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، یہ ہے وَيَخْشَ اللَّهَ، ماضی کے زمانے کے جتنی بھی کوئی غلطی ہو گئی اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کی درخواست۔ اور چوتھے نمبر پر ہے وَيَتَّقْهِ، تقوی اختیار کیا جائے، آنے والی زندگی کو پرہیزگار بنایا جائے اور انسان متقی بن جائے، تو ایسے بندے کے لیے اعلان ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ بندے کامیاب ہیں۔ اس کے بعد پھر منافقین کے حالات آ گئے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں کھاتے ہیں، بِاللَّهِ، اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی قسمیں پکی کر کے، جہد کہتے ہیں پکی، تاکید کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافق آتے، قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ پر مر مٹنے والے، آپ کے اوپر جان نچھاور کر دینے والے، آپ کے حکم پر اپنے آپ کی ذبح کر دینے والے، آپ حکم کریں جہاد کے لیے نکلیں گے، آپ جو کہیں وہ کریں گے، اس کے اوپر قسمیں اٹھا دیتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی قسمیں پختہ کرنے پہ۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ حکم دیں ان کو، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور نکلیں گے، یہ قسمیں اٹھاتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے ان کو، لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، طاعۃ معروفہ، طاعۃ کا معنی فرما برداری، معروفہ، دستور کے مطابق۔ بھئی قسمیں کھانے سے بات نہیں چلے گی، کچھ کر کے دکھاؤ، طاعۃ معروفہ، اطاعت چاہیے، فرما برداری چاہیے، دستور کے مطابق، جیسی چاہت ہے ویسی فرما برداری کر کے دکھاؤ بس۔ قسمیں بار بار اٹھا کر اپنے آپ کو ثبوت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ زبان سے کوئی بندہ بول بول کر اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بات منافقین سے کی جا رہی، لیکن آج کے مسلمان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب باتیں کرنے کی بجائے کچھ کر کے دکھایا جائے۔ محبت کے دعوے اللہ کی ذات کے ساتھ کرنے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کرنے کے دعوے، قرآن پاک کے ساتھ محبت کے دعوے چھوڑیں، کچھ کر کے دکھائیں۔ محبت ہے تو کوئی نشانی لا کر دکھائیں کہ یہ میرے اعمال ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے دکھائیں، نشانی ہو کہ ہاں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے قرآن پاک سے محبت کی میرے پاس نشانی موجود، کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کی ذات باخبر ہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر تم منہ پھیرو گے، آرڈر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی بات مانو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، فإن تولوا، اگر منہ پھیرو گے، فإنما علیہ ما حمل، بس بے شک ان پر تو تھا جو ما حمل، جو انہوں نے بوجھ اٹھایا، جو ان پر بوجھ رکھا تھا وہ ان کی ذمہ داری تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کی جا رہی۔
وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر بوجھ رکھا گیا ہے۔ ایک بوجھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، وہ بوجھ تھا دعوت کا، وہ بوجھ تھا تبلیغ کا، وہ بوجھ تھا دین کی بات پہنچانے کا۔ آپ نے بخوبی بڑے آسان انداز سے اور 100% ساری بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی۔ اب کہاں رہ گئی بات؟ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری ذمہ داری وہ ہے جو تم پر بوجھ رکھا گیا کہ تم عمل کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اپنا بوجھ اتار دیا، اب تمہارے کندھوں پر ذمہ داری آ گئی کہ تمہارے تک بات پہنچی دین کی، تم اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اور سنو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کر لو گے اس کی تو تَهْتَدُوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ کیوں؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر بات کا پہنچا دینا۔ انہوں نے تو بات پہنچا دی، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور بڑی بخوبی بڑے آسان انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا فرمایا۔ ہم تک قرآن پاک صحیح سلامت پہنچا، ہم تک نماز کا طریقہ پہنچا، ہم تک زکوٰۃ کا طریقہ پہنچا، ہم تک روزہ رکھنے کا طریقہ پہنچا، ہم تک ذکر و اذکار کرنے کا طریقہ پہنچا۔ ایک ایک چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دے کر ہم تک پہنچا دی۔ گھروں میں ہم نے آنکھ کھولی، اللہ نے رحمت فرمائی کہ ایمان والے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کھولی۔ یہ پیچھے ان حضرات کی قربانیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے گھر کے اندر آنکھ کھولی، اور بیٹھے بٹھائے گھر کے اندر ایمان کی دولت میرے اللہ نے عطا فرما دی۔ اب آگے اس ایمان کو بڑھانا، یہ اعمال کر کے بڑھیں گے، جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اتنا ایمان بہتر ہوتا جائے گا، اتنے ایمان طاقتور ہوتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى